سمع رويفع بن ثابت يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من أخذ لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه۔ میرے بزرگوں دوستو، رویفی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رویفی، تم میرے بعد زندہ رہو گے، مجھے امید ہے کہ تم میرے بعد بھی زندہ رہو گے، تمہاری عمر لمبی ہوگی۔ سو لوگوں کو خبر دے دینا، سب لوگوں کو بتا دینا، انہ من عقد لحیتہ، کہ جس نے اپنی داڑھی کو باندھا، داڑھی کو ایسے کیا باندھ لینا، تو وہ چیز ہوگی اس میں کچھ جیسے ریبن ڈال لیتے ہیں وہ ہوتا ہے، یا داڑھی میں جو چوٹی بناتے ہیں وہ ویسے کر لینا، یا جیسے آپ ایک دیکھتے ہیں سکھ لوگ جو ہیں وہ باندھ لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ چیز۔ او تقلد وترن، یا جس نے تعویذ لٹکایا باندھا، جس نے تعویذ استعمال کیا۔ او استنجا برجیع دابۃ، یا جس نے جانور کے گوبر سے استنجا کیا، او عظم، یا اس کی ہڈی سے استنجا کیا، اس کی ہڈی سے استنجا کیا، فإن محمدا بریء منہ، سو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، اس سے دور ہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو میرا مضمون آج کا ہے کہ تعویذ لٹکانا، تعویذ پہننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو تعویذ پہنتا ہے، جو لوگوں کو تعویذ بنا کر دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک گانٹھ ماری، گانٹھ مارتے ہیں دیکھو اب آپ نے، اشارہ سمجھ جائیں گے، ثم نفث فيها فقد سحر، پھر اس پر پھونک ماری، اس نے جادو کیا، اس نے جادو کیا۔ یہ گانٹھ مارتے نا، تعویذ بناتے ہیں تو اس پہ گانٹھ بھی لگا دی جاتی ہے۔ ومن سحر فقد اشرک، اور جس نے جادو کیا اس نے یقیناً شرک کیا۔ ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اور جس نے کوئی چیز لٹکائی، کوئی تعویذ لٹکایا، کوئی گنڈا لٹکایا، کوئی سیسی لٹکائی، کوئی سکہ لٹکایا، کوئی ناخن لٹکایا، کوئی بھی چیز لٹکائی اس غرض سے کہ اس سے مجھے شفا ہوگی یا اس سے میرا کام درست ہوگا، وکل الیہ، وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اللہ پر اس کا توکل نہیں ہے، اس کا اللہ کے پر آدمی بھروسہ کرتا تو اللہ اس کے کام کو آسان کرتا، لیکن اس نے اپنا بھروسہ اللہ سے ہٹایا، اس چیز پر لگا لیا تو وہ اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اب جو چیز لٹکی ہے، ناخن ہے، یا تعویذ لگا لیجئے، یا پھر آپ سیپی لگا لیجئے، کوئی بھی چیز لگا لیجئے، وہ اپنے آپ سے تو ہل بھی نہیں سکتی، وہ تمہارا کیا بھلا کر دے گی؟ جب اللہ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اس بارے میں ایک حدیث اور ہے، حدیث تھوڑی لمبی ہے، میں صرف ایک جو خاص مضمون ہے اس کا آپ سے عرض کر دوں۔ عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقيا والتمائم والتويلة شرك۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک تو جادو کرنا، رقیہ ہوتا ہے پڑھ کر جادو کرنا، زبان سے رقیہ پڑھ کر جادو کرنے کو بولتے ہیں، اور رقیہ کا ایک دوسرا معنی بھی ہوتا ہے، آپ قرآن کی آیت پڑھو گے اسے بھی رقیہ بولتے ہیں عربی زبان میں ویسے، لیکن یہاں وہ مطلب نہیں، یہاں وہ مطلب نہیں ہے، یہاں ہے کہ آپ کچھ بھی اناپ شناپ پڑھو اور جادو کرنے کے لیے، تو جادو کرنا، ان رقیہ والتمائم، اور تعویذ، والطویلت، اور طویلت جو لفظ ہے اس کا انگلش میں اس کا مطلب ہوتا ہے لو پوشن، یعنی کہ ایسا کچھ کرنا کہ جس کے ذریعے سے دو لوگوں میں محبت پیدا ہو جائے، ایسا کچھ کرنا،
ایسا کوئی تعویذ بنانا یا ایسا کوئی بھی تعویذ گنڈا کرنا یا ایسا کچھ بھی کرنا جس سے محبت پیدا ہو جائے، کوئی بھی ٹونا ٹوٹکا کرنا، یہ سب شرک ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب تھی، کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میری تو آنکھ بہہ رہی تھی یا میری آنکھ میں تکلیف تھی تو میں فلاں یہودی کے پاس گئی، اس نے میری آنکھ پر دم کیا، پھونکا اور میری آنکھ ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ہو رہی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا کہ یہ تو شیطان ہے جس نے تمہاری آنکھ میں تکلیف کی۔ ہر آدمی کے ساتھ میں آپ سے عرض کر دوں بنیادی طور پر ایک فرشتہ ہوتا ہے ہدایت دینے کے لیے، سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے، ایک شیطان ہوتا ہے، وہ زیادہ بگاڑ کچھ نہیں سکتا لیکن بدراہی پر، برے راستے پر، گمراہی پر ڈالتا رہتا ہے، برے خیالات آدمی کے دماغ میں ڈالتا رہتا ہے، جسے بئس القرین کہا ہے قرآن میں، برا ساتھی۔ تو وہ برا ساتھی ہے، وہ اس کو تسلط بھی ہوتا ہے، وہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی جنات ہیں، ان کو تسلط ہوتا ہے کہ آدمی کے خون میں بھی بہہ سکتے ہیں، کچھ وقت کے لیے بیمار بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس نے آنکھ پر اپنا اثر کیا اور آنکھ کو تھوڑا بیمار کیا۔ اب جیسے یہودی نے وہ اپنا جو پڑھنا تھا وہ پڑھا، اب یہودی اور شیطان دوست ہیں کیونکہ دونوں شرک پر ہیں، دونوں کا مقصد شرک پر لے جانا ہے۔ تو جیسے اس نے پڑھا تو اس نے شیطان نے اپنا کام چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گئی، تب اس پر عقیدہ جم گیا۔ تو یہ وجہ ہے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم یہ پڑھو، یہ دعا پڑھو، اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ تکلیف کو دور کر دے اے انسانوں کے رب، اور اس بیماری میں شفا عطا کر دے اے شفا کرنے والے، کوئی شفا نہیں مگر تیری شفا، اور تیری شفا ایسی ہے کہ جب تو شفا کر دیتا ہے تو کوئی بیماری باقی نہیں رہتی۔ تو یہ چیز ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں اور آپ سے عرض کر دوں، دو حدیثیں ہیں، میں صرف آپ سے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ احمد بن حنبل کی حدیث ہے 16,951۔ اس میں ہے کہ جو آدمی تعویذ لٹکاتا ہے، اللہ کرے اس کی کوئی مراد پوری نہ ہو، اس کی وہ مراد جس مراد کے لیے اس نے تعویذ لٹکائے وہ پوری نہ ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو آدمی تعویذ لٹکاتا ہے اللہ کرے اس کی وہ مراد پوری نہ ہو۔ اور جو سیپی لٹکاتا ہے، جو سمندر میں سے نکلتے ہیں نا، سیپیاں دیکھی ہوں گی آپ نے، سیپی لٹکاتا ہے، اللہ کرے اسے کبھی سکون نصیب نہ ہو، کبھی چین نصیب نہ ہو، اسے چین نصیب نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے، اسی باب میں ہے، حدیث نمبر 16,969، احمد ابن حنبل کی حدیث ہے۔ عقبہ ابن عامر الجہنی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، کچھ لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 9 لوگوں کو بیعت کر لیا، جو 10واں تھا اسے بیعت نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا۔ اور لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اس کو بھی بیعت کیجیے، اس کو بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تعویذ ڈالا ہوا ہے، اسے تعویذ ڈالا ہوا ہے۔ تو پھر اس نے وہ اپنے گلے میں اندر ہاتھ ڈالا، اس تعویذ کو پھینک دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت کی۔ تو یہ تعویذ ہے۔ اب اس کے بعد عام طور پر تعویذ بنانے والے جو لوگ ہیں ان کے پاس ایک دلیل بڑی اچھی موجود ہے کہ جو آدمی دعا پڑھنا نہیں جانتا اس کا کیا کریں، اس کو ہم تعویذ لکھ کر دے دیتے ہیں تو اس کو شفا ہو جاتی ہے، ایسا یہ دلیل دی جاتی ہے۔ تو اس دلیل کا جواب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں حدیث کے حوالے سے۔ وعن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ المعوذات وینفس فلما اشتد وجعه كنت اقرأ علیہ واسمح بیدہ رجاء برکاتہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کا آخری دن تھے، بیمار ہوئے تو آپ کیا کرتے تھے؟ معوذات پڑھتے تھے۔ معوذات کیا؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ جادو کے لیے بھی کارگر ہے، یہ بیماری کے لیے بھی کارگر ہے، یہ نظر کے لیے بھی کارگر ہے، یہ تینوں چیزوں کے لیے کارگر ہے۔ اور زیادہ کرنا ہے تو آپ اس میں آیت الکرسی بھی پڑھ سکتے ہیں ساتھ۔ اور اگر آدمی کو بیماری ہے کوئی خصوصاً بیماری کے لیے الحمد شریف جو ہے، الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو آیتیں جو آخری جو صورتیں ہیں قرآن کی یہ پڑھتے تھے، اپنے اوپر ہاتھ پر ایسے کیا اور پورے جسم پر پھیر دیا۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اب جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ کو اس کی بھی طاقت نہ رہی، جب زیادہ شدت ہو گئی بیماری میں، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا اور جو بیویاں تھیں آپ کی، وہ یہ معوذات پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھوں پر دم کرتی تھی اور آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیتے تھے۔ کیوں؟ برکت کے طور پر کہ نبی کے ہاتھ ہیں۔ تو ایک آدمی جو خود نہیں جانتا، اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں میرے سر میں درد ہے یا مجھے فلاں اثر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ کسی دوسرے سے دم کروا سکتا ہے، اس کی تو اجازت ہے، یہ طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ طریقہ ہی نہیں ہے کوئی، تو طریقہ ہے۔ اب اس کے بعد تعویذات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جس میں قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو یا حدیث کی سے کوئی دعا ہو وہ لکھی ہو، قرآن میں کوئی دعا ہو، حدیث میں کوئی دعا ہو، یا قرآن کی کوئی آیت ہو وہ لکھی ہو۔ اس کے بارے میں علماء کے دو قول ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بن العاص، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کا تو قول یہ ہے، یہ احمد جو ہیں یہ امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک ہیں، ان کا قول تو یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، قرآن کی آیت ہو یا قرآن سے کوئی دعا ہو یا پھر حدیث سے کوئی دعا ہو، وہ آپ نے کسی پرچے پر لکھی اور اس کو گلے میں لٹکا لیا، یہ کہتے ہیں کہ اس کی اجازت ہے ان کے نزدیک۔ لیکن ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، حذیفہ، عقبہ ابن عامر، ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ اس کی اجازت ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو قرآن لکھا ہو تعویذ پر یا حدیث سے کوئی دعا ہو، قرآن سے کوئی دعا ہو، تھوڑی دیر کے لیے اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ اب وہ بچے جس میں اس کے علاوہ کچھ ہے، اب اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ جاننے کے لیے آپ صرف یہ دیکھ لیجیے، ایک وہ ہے جو ہندوؤں کے یہاں لکھتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہمارے مولوی لوگ لکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ان دونوں میں کیا فرق ہے، دیکھ لیجیے، کچھ فرق ہے ان دونوں کے بیچ میں۔ دونوں میں یہ ہمارے یہاں عربی میں لکھے ہیں الفاظ، یہ ہندی جو دیوناگری لپی ہے اس میں ہے، بتائیے کیا فرق ہے دونوں کے بیچ میں؟ کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ عربی میں ہے اس لیے جائز ہو جائے گا، اس لیے اس میں برکت ہو جائے گی، تو ابو جہل تو ساری زندگی عربی ہی بولتا تھا، تو پھر وہ بھی جنتی ہونا چاہیے۔ صرف عربی بولنے سے آدمی جنتی نہیں ہوتا، کہ عربی میں کوئی چیز لکھ دیا تو وہ قابل قبول نہیں ہو جاتا۔ ان چیزوں کا کیا تک ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ اسی طرح 786 جو لکھتے ہیں کہ بسم اللہ کی جگہ لکھ دیا، تو یہ اپنی طرف سے بدعت ایجاد کی ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جائز ہے؟ کس کے نزدیک جائز ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو بھی ہم جائز کہہ لیں کہ چلو مکروہ ہے، تو پھر شرک کسے کہیں گے؟ جو حدیثوں میں شرک کہا گیا ہے کہ تعویذ ڈالنا شرک ہے، تو پھر کون سی چیز ہے وہ؟ کون سی تعویذ ہے؟ کون سی تعویذ ہیں جو الگ ہی چھپے پڑے ہیں، دنیا میں آئی ہی نہیں، جن کو شرک کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو آپ کے سامنے دونوں ایک چیز ہے، بلکہ میرے آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، ایک پنڈت جی جو خود تعویذ دیتے ہیں یا لوگوں کے ٹونے ٹوٹ کے کرتے ہیں، وہ ایک مولوی صاحب کے پاس آئے کہ جی میرا کام دھندا چوپٹ ہو گیا ہے۔ کون سا دھندا؟ یہ تعویذ دینے والا دھندا چوپٹ ہو گیا، آپ مجھے کوئی تعویذ دیجیے۔ تو مولوی صاحب نے ان کو تعویذ بنا کر دیا۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ اگر اس کی اجازت آپ دیں گے جو عربی میں ہے، تو پھر اس کی بھی اجازت دینی چاہیے، کیونکہ یہ بھی پھر بات تو وہی ہے، فرق تو کچھ نہیں ہے، فرق تو کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی طرح کا۔ تو اب دوبارہ یہ تو صاف ہے، دوبارہ آتے ہیں قرآن والے پر، جو قرآن کی جو تعویذ لکھ کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین پر، خشکی میں اور تری میں، سمندر میں فساد پھیل گیا۔ کیوں پھیل گیا؟ بما کسب ایدی الناس، کہ جو لوگوں نے کمایا، جو کچھ بدفعلیاں لوگوں نے کی ہے ان کی وجہ سے فساد پھیلا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو اس کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا تھا، جو بدفعلیاں انہوں نے کی تھی، ان میں سے کچھ کا، مکمل کا نہیں۔ مکمل کا مزہ چکھانے اگر اللہ لگ جائے تو پھر تو سب کو ہلاک کر دے، کیونکہ بے گناہ تو کوئی بھی نہیں ہے، بے گناہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر وہ مکمل مزہ اللہ تبارک و تعالیٰ چکھانے لگے تو سب کو ہلاک کر دے، سب کو صاف کر دے۔ لیکن کچھ کا مزہ چکھایا، ہلکا سا ایک تھپڑ لگایا ہے تاکہ عقل آ جائے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ واپس آ جائیں۔ تو کوئی بھی آدمی جو تعویذ والے کے پاس جاتا ہے، کہ کسی کے پاس بھی جاتا ہے،
تو پریشان ہے، کچھ نہ کچھ پریشانی اس کو لاحق ہوئی ہے، تو اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ اس پریشانی کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ تعویذ بنا کر اس کو دے دو، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آئیں۔ اس پریشانی کا حل یہ ہے، اس کا مقصد، وہ پریشانی دینے کا اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ میری طرف واپس آئے گا، یہ نہیں ہے کہ تعویذ لے کر کہیں اور ہی چلا جائے گا۔ پہلے تو عید کی نماز جمعہ کی پڑھ بھی لیتا تھا، اب یہ تعویذ ڈال دیا، اب وہ اسلام سے بھی باہر نکال دیا، یہ مقصد نہیں ہے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک آدمی تو نیک ہے، پاک صاف ہے، نمازی بھی ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس پر کوئی مصیبت آ گئی۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائی کے ساتھ اور برائی کے ساتھ، امیری بھی دی اس کے ساتھ بھی آزمایا، غریبی دی اس کے ساتھ بھی آزمایا، اچھا دیا ان کو، ان کی زندگی اچھی کر دی اس کے ساتھ بھی آزما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان کے ساتھ ان کی زندگی تنگ کر دی، پریشان کر دیا، اس کے ساتھ بھی آزما رہا ہے۔ تو آزمائش بھی ہے۔ پہلی چیز ہوتی ہے کہ اللہ کو کسی بات پر آپ سے غصہ آیا، کوئی گناہ تھا، کوئی گناہ آپ نے کیا تھا، اس کی سزا کے طور پر آپ کو کوئی تکلیف آئی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ تو آزمانا چاہتا ہے، آزمانے کا مطلب پھر یہ نہیں ہوتا، اور پھر دوبارہ یہی لفظ ہے لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ واپس لوٹ آئیں۔ کوئی تھوڑی ہلکی کوئی کمی کوتاہی تھی، ایک آدمی کا کوئی عمل تھا، نفل عمل تھا، وہ چھوڑ دیا اس نے، تو اس کو دوبارہ اس پر لانے کے لیے اللہ اس کو تھوڑی تکلیف دے رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ اس پر واپس آ جائے۔ گناہ گار نہیں ہے وہ۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی عصر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ 4 سنت پہلے ہوتے ہیں نا، جو اکثر ہم لوگ بھول گئے ہیں، میں بھی اسی میں ہوں، بھول گئے ہیں۔ ایک آدمی کا پابندی ہے، وہ 4 سنت پڑھتا ہے، کچھ وقت کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو چھوڑنے سے وہ گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ اس کو واپس لے کر آئے۔ تو واپس لانے کے لیے اس پر تھوڑی تکلیف کی، تو شاید اس کو عقل آ جائے، وہ دوبارہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہوتا کہ آپ سیدھا گلے میں ایک شرک کا کچھ لٹکا ہو سیدھا اسلام سے باہر نکل جاؤ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور پھر اگلی چیز یہ ہے، ایک تو دنیا کے معاملے میں ہے، ایک تو معاملہ صرف دنیا کا ہے، اور ہم ان کو چکھاتے رہیں گے چھوٹا سا عذاب، ادنا سا تھوڑا سا عذاب، دون العذاب الاکبری، اس بڑے عذاب سے پہلے، اس عذاب سے الگ دنیا میں تھوڑا سا عذاب چکھا رہے ہیں۔ ایک آدمی کے قدم پھسل رہے ہیں، اسلام سے باہر جا رہا ہے، تو قدم پھسل رہے ہیں، اس کو عذاب تھوڑا سا چکھایا ہے تاکہ وہ اس عذاب سے ڈر کر واپس آ جائے، اس سے پہلے کہ وہ بڑا عذاب آ جائے۔ بڑا کون سا؟ قیامت کا عذاب۔ کہیں ایسا نہ ہوگا بنا ہدایت کے ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، بنا توبہ کے چلا جائے۔ تو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی پریشانی میں ڈالنے کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی سیدھے راستے پر آ جائے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آدمی اور الٹا چلا جائے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، یہ تعویذ وغیرہ دے کر ہم نے کیا کیا، ہم نے جو آدمی سیدھے راستے پر آنے والا تھا، ہم نے اس کو دھکا دے کر اور باہر نکال دیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک آدمی ہدایت پانے کے قریب تھا، ایک آدمی کو کوئی پریشانی آتی ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے سے کیا غلطی ہو گئی، کسی طرح میری بخشش ہو جائے، کسی طرح میں بچ جاؤں، کسی طرح یہ بلا میرے اوپر سے ٹل جائے، تو جو اسے کہا جاتا ہے کرتا ہے۔ تو ہم اسے سیدھے راستے پر ڈالنے کے بجائے الٹے راستے پر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ تعویذات کے بارے میں ہے، کوئی ان کی اصل نہیں ہے، قرآن حدیث سے۔ بالکل آخر میں کچھ لوگ جو بعد میں آئے ہیں ان کے لیے میں ایک بار پھر سے پڑھ کر سنا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا رویفیوں لعل الحیات ستطول بک، اے رویفی، ایک صحابی نے ہم سے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تمہاری عمر زیادہ ہوگی اور تم میرے بعد زندہ رہو گے۔ فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، تو لوگوں کو خبر کر دو، سب لوگوں کو بتا دو کہ جو اپنی داڑھی کو باندھے گا، داڑھی کو باندھے گا، او تقلد وطرن، یا تعویذ لٹکائے گا، اب استنجا برجیع دابۃ او غضم، یا جو جانور کے گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کرے گا، فإن محمدا بریء منہ، سو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، اس سے دور ہیں، ان کا اس سے کوئی ناطہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔